بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملا؟ جب آپ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کا دل چاہا کہ کہیں اکیلا رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کروں۔ مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑ میں غار تھا جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ بس آپ اس غار میں اکیلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ایک دفعہ اچانک حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ اقرا کی آیتیں لائے اور قرآن مجید آپ پر اترنا شروع ہو گیا۔ اسی کو وحی کہتے ہیں، اور آپ کو نبوت مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے رسول، تم ہمارے بندے کو ہمارا راستہ بتلاؤ اور رحمت عالم ہونے کا جلوہ دکھاؤ۔ آپ اسی وقت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ اس وقت مکہ والے کی حالت ایسی خراب اور بگڑی ہوئی تھی کہ ہزاروں بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور پہلے درجہ کے ضدی اور جاہل تھے۔ ایک خدا وحدہ لا شریک کو کیسے مانتے؟ عقل کے اندھے نے آپ کا کہنا نہ مانا، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے چچا ابو طالب سے سب نے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں گا اور تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ غصے میں بھاگ گئے اور ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ لوگ موقع پا کر میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے آپ کو بچانے کی یہ ترکیب کی، آپ کو اور قبیلے کے سب لوگوں کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے تعلق ختم یعنی بائیکاٹ کر دیا، لین دین خرید و فروخت سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دی، اور اس تعلق کے توڑنے کا ایک کاغذ لکھ کر کعبہ شریف میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ نے اور ابو طالب نے اور سب قبیلے نے اس گھاٹی میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ آخر آپ کو وہی سے معلوم ہوا کہ تعلق کا جو کاغذ کعبہ شریف میں لٹکایا تھا وہ کیڑے نے کھا لیا، سوائے اللہ کے نام کے کوئی اور حرف اس میں نہیں رہا۔ آپ نے یہ سب حال ابو طالب کو بتلا دیا۔ ابو طالب یہ غیب کی بات سن کر گھاٹی سے باہر آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ محمد ایسی خبریں دیتا ہے، تم اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا کہنا غلط ہوا تو میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا، اور اگر سچ نکلا تو ہم تم پر یہ ظلم نہ ہونے دیں گے۔ اس کاغذ کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ نے بتلایا تھا۔ تب وہ لوگ اس ظلم سے باز آ گئے اور ابو طالب سب کو لے کر شہر میں آ گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی نبوت پر 10 سال گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے 2 نکاح ہوئے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے، اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ مکہ میں نکاح ہوا اور مدینے میں آ کر 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا بیبہ سے مکہ میں ہوا، پھر وہ مدینے تشریف لے آئی۔
ابو طالب کے بعد کوئی عزت والا اور دبدبے والا آدمی آپ کا مددگار نہ رہا۔ پھر آپ طائف کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے لگے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کا کہنا نہ مانا بلکہ آپ کو بڑی تکلیف دی۔ آپ ان سے ناراض ہو کر آ رہے تھے اور مکہ سے ایک دن کی راہ پر وطن نقرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ آپ رات کو نماز میں قرآن آواز سے پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن اس طرف آ نکلے اور قرآن سن کر ڈر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ آپ پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان کو خدا کی طرف بلایا، وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور ان کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے۔ پھر آپ مکہ میں آ گئے اور خوب مضبوطی سے دین خدا پھیلانے میں مشہور ہو گئے۔ آپ کی سچائی اور خیر کی برکت سے خفیہ طور پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ جب آپ کو نبوت ملے 13 برس گزرے تو مدینہ کے بڑے بڑے عزت والے لوگوں میں سے 70 آدمی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمارے یہاں مدینے تشریف لائیں گے تو ہم آپ پر جان و مال سب قربان کر دیں گے اور آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اگرچہ کہ آپ کی سچائی اور برکت سے دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ کمنٹ کر کے دوستو ضرور بتائیں۔